اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، آپ کے مزار پر، آپ کی بارگاہ میں ہر مذہب، ہر مسلک کا، ہر فرقے کا بندہ جاتا ہے، وہاں حاضری دیتا ہے۔ تو آپ کا ایک پیغام ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور اس کو کوڈ کیا ہے فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عرفان میں۔ فارسی کلام ہے، فارسی اشعار ہیں، اس کا میں اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، جس میں انتہائی خوبصورت پیغام ہے۔ اگر اس پیغام پر تمام وہ فرقے، مسلک، مذہب جو جاتے ہیں خواجہ صاحب کی دربار پر، آپ کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، اگر اس پیغام کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو بہت سے جھگڑے، فسادات ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اور اصل منزل مل سکتی ہے۔ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میرے دل میں محبوب کے سوا کوئی چیز نہیں سما سکتی، میرے دل میں محبوب کے سوا کوئی چیز نہیں سما سکتی، بادشاہ کی خلوت گاہ خاص میں غیر کی مجال نہیں۔ یعنی یہ دل جو ہے یہ خاص جگہ ہے اپنے محبوب کی۔ میرے دل کے محل میں ایک ایسا شہنشاہ جلوہ گر ہے، اگر وہ دل کے باہر خیمہ لگانا چاہے، دل سے باہر آ جائے تو بحر و بر، یعنی کہ زمین، خشکی اور سمندر میں وہ نہیں سما سکتا۔ جو میرے دل میں سمایا ہوا ہے وہ ان زمین و آسمان، خشکی، تری میں، سمندر میں، زمین میں نہیں سما سکتا، لیکن وہ میرے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اگر تیرا جسم بال کے برابر بھی ہو جائے تو وہ بھی روح کے لیے حجاب ثابت ہوگا۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک بال کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ دیدار ہی دیدار اور سراپا رب کی ذات میں، رب کے نور میں ضم ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ ہزار ہا عقل مندوں کا حساب کتاب محشر کے ایک پل بھر میں ممکن ہے۔ ہزار ہا لوگ، لاکھوں لوگوں کا حساب کتاب محشر کے، یعنی کہ قیامت کے دن ایک لمحے میں ممکن ہے، لیکن عاشق کے ایک لمحے کا حساب، عاشق کے ایک لمحے کا حساب سینکڑوں محشر میں، سینکڑوں قیامتوں میں نہیں سما سکتا۔ یعنی اتنا بلند درجہ ہوتا ہے اس کا جو اپنے محبوب کو دل میں جگہ دیتا ہے۔ اب جو بندہ دل میں جگہ دیتا ہے، سلطان العاشقین حضرت سفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، عقل بیدار ان کی تصنیف ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے، جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا، جیسے یہ قلب بنا ہوا ہے، اس قلب کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح کا جو پریکٹس کرتا ہے، محبوب کے نام کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ سمندر جو دنیا میں ہے یہ سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت اور پودے ہیں قلم بن جائیں، اور زمین جتنی ہے یہ کاغذ بن جائے، اس کے اوپر اس کا درجہ لکھنے لگو، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس نے پروردگار عالم کو، اپنے محبوب کو دل میں جگہ دی ہے، اس کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بلند درجہ بھی آپ کا ظاہری طور پر ہو جائے کہ آپ دیکھ رہے ہوں فرشتوں کو اور لوح محفوظ پڑھ رہے ہوں اور دوسری کائنات کو دیکھ رہے ہوں،
باطنی مخلوقات کو دیکھ رہے ہوں، یا جو بارش باران رحمت ہو رہی ہو اور فرشتہ ایک ایک قطرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے نیچے آ کے گرا رہا ہو، اور آپ کا درجہ اتنا بلند ہو جائے آپ تمام فرشتوں کے نام بھی جانتے ہوں، لیکن آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے درجات میں جس نے اپنے محبوب کو دل میں جگہ دی ہوئی ہو۔ یعنی دل کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ سب فقراء کی، خواجہ صاحب کی بھی یہی تعلیم، داتا صاحب کی بھی یہی تعلیم، سلطان الہند اجمیر شریف کی بھی حقیقی معنوں میں یہی تعلیم، غوث پاک کی بھی یہی تعلیم، باہو سرکار کی بھی یہی تعلیم، اور گوہر شاہی کی بھی یہی تعلیم۔ دلوں میں جب تک اپنے محبوب کو نہیں بسائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنتی، اور اگر محبوب آپ کے دل میں بس گیا تو پھر حساب نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محبوب کو دل میں بسانے کا طریقہ ہے، رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل سے لکھیں اللہ۔ جو خواجہ صاحب کے مریدین ہیں، جو چشتی سلسلے سے ہیں، تصور کریں خواجہ صاحب کا روزہ ہے اور خواجہ صاحب اپنی باطنی طاقت سے لکھوا رہے ہیں۔ جو قادری ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کا تصور کریں۔ اگر کوئی ان سلاسل کو نہیں مانتا، روزہ رسول کا تصور کرے۔ کوئی ان چیزوں کو بھی نہیں مانتا، کعبے کا تصور کر لے کہ وہاں سے امداد آ رہی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لفظ اللہ لکھا جا رہا ہے۔ محبوب کو دل میں جگہ دیں۔ یا صبح فجر کے وقت، صبح کے ٹائم، نماز کے بعد فجر کی، آپ سفید کاغذ کے اوپر لکھیں لفظ اللہ۔ پیار سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں، اتنا پیار سے دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ آپ آنکھیں بند بھی کر دیں، امیجینیشن، تصور کے ذریعے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، پھر تصور سے اس کو دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کے دل پر لکھا نظر آئے گا۔ محبوب کا نام دل پر اگر لکھا گیا، مزید جب ذکر فکر کریں گے، دل کی دھڑکن میں اللہ 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 کریں گے، نور کی نورانیت سے سفید رنگ میں مزید ذکر کریں گے تو سنہری رنگ کا چمکتا ہوا لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا۔ محبوب کو دل میں جگہ دے دی تو کیا فرماتے ہیں سلطان العاشقین اپنی تصنیف نور الہدا میں؟ اب تم قبر میں بھی چلے جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، محبوب تمہارے دل میں ہے۔ فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ نام بتانا۔ پھر پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ کفن ہٹانا۔ دل کے اوپر سنہری رنگ کا جب دیکھیں گے لفظ اللہ تو فرشتوں کو جرت نہیں تم سے اگلا سوال پوچھیں، وہ اتنے سہم جائیں گے، کہیں گے اے اللہ والے سو جا، سو جا، آرام کی نیند سو جا، تو جان اور اللہ جانے۔ یہ وہ ہے جو دل میں محبوب کو جگہ دے دے، وہ حساب کتاب سے ورا ہو جاتا ہے۔ یہی خواجہ صاحب کی تعلیم ہے۔ تمام فرقے، تمام مذاہب دعوت دیتے ہیں اپنے دل میں محبوب کو جگہ دیں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ پڑھیں اور لفظ اللہ کا دل کے اوپر تصور کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کرو، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ